الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات سبحان اللہ. الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ.
وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج کل، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج کل، رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا کے دھر دیا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر چلتے جن کے عرش پر، اٹھایا جس نے اپنا گھر۔ یہ اس بیک کا لوگ تھوڑا ادھر کر دو، یہ سیٹی مار رہا ہے ادھر، تھوڑا سا ادھر کرو، بس بس زیادہ نہیں، تھوڑا ادھر کرو بس۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عابد صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 24 اکتوبر سن 2020 کو آپ حضرات کے اس علاقہ میں برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی جناب حضرت مولانا قاری شبیر احمد صاحب کی پرخلوص دعوت، برادر مکرم جناب حضور احمد انصر صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اس کے تعمیری مراحل کو بھی جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اکابرین امت تشریف فرما ہے، حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا پیر غلام یاسین صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت مولانا اقبال صاحب، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، میں کس کس کا نام لوں۔ ان حضرات نے آپ کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی نہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 4:50 تک آپ سے مخاطب رہوں گا، تو بڑی مشکل سے شاید آدھا گھنٹہ بنے گا، تو میں چاہتا ہوں نہ میرا وقت ضائع ہو نہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ آپ اگر پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے چہروں پر اگر کوئی تھکاوٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ، مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ نظر نہیں آئے گی، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھیں گے کہ آپ کی جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے گی، تو پھر انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے میں بھی آپ کو گھنٹے والی تقریر سنا دوں گا۔ ایک تو آپ کی پوری توجہ میری طرف، کوئی بچہ اٹھے تو اس کو بٹھا دینا، کوئی آنا جانے لگے تو اس کو بھی ذرا روک دینا، تاکہ میں اپنے ردھم کے ساتھ موڈ میں، مزاج میں، مستی میں، کیف میں، سرور میں بولتا ہوں، تو پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی میرے سرور کی تار کو توڑے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ مقرر ایسی بات کرے کہ میرے دل میں اتر جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے کہ ایسی توجہ ہو اور چہروں پہ ایسی چمک ہو کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ اس لیے
जो हजरात मोहब्बत से बैठे हैं, शौक से बैठे हैं, वो जरा गूंज के कह दो सुभान। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के उन्वान अल्लाह के पैगंबर की सीरत का है। मेरा दिल था कि मैं हालात वाक़यात के तनाजुर में सहाबा पे बोलूँ, लेकिन मेज़बानों ने कहा कि नहीं, हमारा जलसा सीरत के उन्वान पे है, रबीउल अव्वल की मुनासबत से है। तो मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म भी हो, कम उम्र भी हो, कम फहम भी हो, कम गो भी हो, कम तजर्बाकार भी हो, वो अल्लाह के नबी की सीरत और अजमत और रफ़त और मनकबत को क्या सुनाए, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि मेरी ज़बान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सख़त और क़ुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर के शान को कमाहक़ु ख़राज अक़ीदत का सलाम कर सकूँ। मैं तो कहा करता हूँ कि मेरी मिसाल तो बाजार नसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तुम मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई? यूसुफ को खरीदना चाहती हो और कपास की गठरी के बदले वो इतना कम कीमत और सस्ता नहीं है। यूसुफ तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, मेवर है, मरकज है, सरापा है। यूसुफ तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है। वो इतना कम कीमत नहीं कि तुझे कपास की गठड़ी के बदले मिले। जा, यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीमो जर के मालिक खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। जा, अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले न मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। बात मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत और सूरत और इज्जत और अजमत और रफ़त और मनकबत, अल्लाह के पैगंबर का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदोखाल मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदसराओं की लिस्ट में तो आ जाएगा। वगरना मैं उस नबी की सीरत नगारी पे क्या कहूँ, मैं उस नबी की रफ़त और मनकबत पे, इज्जत और अज़मत पे क्या कहूँ। मैं तो उसके लिए कहा करता हूँ कि मैं जब उस नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब उस नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब उस नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब उस नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शहसुर्खी और ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तग़रक़ हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनकबत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ और सियर में देखा है, मैंने तो रिवायात में पढ़ा है, मैंने तो तारीख़ के झरोखों में झांका है,
میں نے تو تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، میں نے تو احادیث کو پڑھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر خانقاہ شریف والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں جو پوری کائنات سے پہلے نظر آتا ہے؟ مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے پوری توجہ چاہوں گا، مجھے اس کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ میں عالم ارواح سے جب اس کے ذکر کو شروع کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا شان نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، خانقاہ شریف اور گرد و نواح والوں میرے جملوں کو دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا اور جا کے بتانا جو کہتے ہیں کہ جناب یہ دیوبندی ہے، نبی کو نہیں مانتے، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ آؤ آج دیوبند کے سٹیج سے نبی کے شان، نبی کے مقام، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت کا سمندر بہتا دیکھ کے جاؤ اور دنیا کو جا کے بتاؤ کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ مست تھی بندے مست۔ میں سید قرشائی مسجد ہے ساری مہاجر برادری تھی، اتنا میں جمعہ پڑھائے گا 15 سال مسلسل، بلا بڑھڑے بڑھڑے بزرگ مہاجر حضرات باندھے جوان جنہوں نے میں اپنے ریتھا میں چوین دام دہی میں کرتے جو باندھے ہم شدے بندے کی تھے، تو میں آگا حاجی صاحب کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو۔ وہ آگے بہت بھی جیتا ہے تو اس طرح بولا ہمارے سر ہم پرندے بیٹھ جاؤں، ہم تو نہ نیوں دیکھا نہ نیوں دیکھا، بڑا کام ہی ہوئے اور اسے غصہ آئی کہ نہ دیتا تھا ظالم کے پتروں۔ توجہ ہے جن کیا کیا دے سبحان پوری توجہ۔ بات کو بڑا مختصر کرتے ہوئے وائنڈ اپ کرتا ہوں، آپ کی نفاست کو دیکھتے ہوئے مزید مختصر کرتا ہوں، وہاں تک کہ میں آپ کو تھکاؤں، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، خاص طور پہ منتظمین پوری توجہ رہے۔ میں اس پیغمبر کی سیرت میں اگر ایک قدم اور بڑھاؤں، میں پوری دنیا میں آ کر پوری توجہ کے ساتھ چاہوں گا، میں پوری دنیا میں آ کر اگر میں کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر پڑھوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، ہاں میں اگر تشہد میں بیٹھوں تو تشہد میں سلام اسی کا نظر آتا ہے،
میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں دعاؤں کے بعد اگر کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے. میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے. میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں تو میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں اگر حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر اس پیغمبر کا نام مجھے چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں. میں لوح و قلم کی زمین پہ دیکھوں. میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں. میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. میں طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. میرے دوستو اس پیغمبر کا شان میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن. گونگے نہ علامیں جنہیں کو اللہ بخت زبان دیتی ہے جنہیں دی زبان سولر تے چلتی ہوئے نا آج کل تا سولر گھر کے نا سر دے آگے مفتر آتے سبحان. جب ایک دیا جملہ تھا رہا جے کو اللہ اپنا نا گھنر دے وہ آتے سبحان. مسیح تے چاہتے اللہ دا نام ہی گھن سکتے شدے گھر بن کے سجائے تو صحیح اے جھل راز ہے اپنا نام ہی نہیں گھنر دیتا. پوری توجہ میں مختصر بات کرتا ہوں. بچے کو بٹھا دو بھائی. مختصر بات کرتا ہوں. پوری توجہ میری طرف. پوری توجہ میری طرف. اس پیغمبر کا شان اس نبی کا مقام میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن. پورا قرآن کا قرآن پورا قرآن میرے نبی کی سیرت صورت عزت عظمت رفعت منقبت تقدس ناموس رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرت شجاعت سخاوت منقبت عفت عظمت رحمت جلال جمال کمال سے بھرا ہوا ہے. ساری کائنات مل کر بھی میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہے تو کائنات کی انتہا آ سکتی ہے نبی کی ذات کی انتہا نہیں آ سکتی. آج کچھ لوگ بیچارے آپ کو کہیں گے کہ جناب یہ تو وہابی ہے یہ تو دیوبندی ہے نبی کے گستاخ ہے نبی کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے سے نبی کو آپ جہاں سمجھتے نبی کو اپنا بھرا سمجھتے نبی کو اپنے برابر سمجھتے. آپ آج علماء حق کا عقیدہ سنی مانتے کے سارے دے سنامی کہ ابو جہل تو وڈا کافر ہے. ہاں دے کرنے نہ سنی تے دل دی تختی تے لکھی وجی تے وانٹے ملا کو نسی جو دیوبند عقیدہ کیا ہے نبی دے بارے تاکہ تے کوئی گمراہ نہ کر سکے. ابو جہل تو وڈا کافر ہے جڑا نبی کو آپ جا سکے. آپ جا بے شک آپ جا بے شک. ابو جہل سے بڑا کافر ہے وہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے.
نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن، این خیال است و محال است و جنون. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا. کیوں؟ تو بشر، وہ سید البشر. تو بشر، وہ سید البشر. تو بشر، وہ اکرم البشر. تو بشر، وہ انور البشر. تو بشر، وہ اطیب البشر. تو بشر، وہ اشرف البشر. تو بشر، وہ اجمل البشر. تو بشر، وہ احسن البشر. تو گنہگار، وہ انبیاء کا تاجدار. تو کلنام، وہ خیر الانام. تو گمنام، وہ شاہد مقام. تو عام انسان، وہ شاہد و جہان. وہ تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا. اللہ کا ڈانٹنا چاہیے تیرے اور میرے جیسا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے تو اور میں پیدا ہوں، گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو کہ گھر میں خوشبو آئے. جی لے آپ. تو اور میں پیدا ہوں، پوری توجہ بات کو آخری کنارے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو اماں کو درد ذیل پڑے. میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد ذیل نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو رات کو چراغ کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو تو اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت